جس کے تحت آپ بغیر کسی کیبل کے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ وائی فائی استعمال کرنے کے لیے آپ کو وائرلیس انٹرنیٹ کی رینج میں ہونا چاہیے۔ ویب براؤزر۔ اس سیکشن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ویب براؤزر کیا ہوتا ہے اور براؤز کرنے سے کیا مراد ہے۔ براؤز کا مطلب ہے کسی چیز کو دیکھنا، جیسے کسی میگزین کی صفحات کو پلٹنا اور اس کے اندر دیکھنا، دراصل براؤز کرنا ہے۔ اسی طرح جب بازار میں مختلف لوگ شاپس کے باہر نظر آنے والی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دراصل براؤز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے جتنے کام ہیں، جیسے لائبریری کبرڈ میں پڑی کوئی کتابوں کو دیکھنا، ٹی وی میں مختلف چینلز کو دیکھنا وغیرہ، یہ سب دراصل براؤز کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے مختلف ویب سائٹس کو دیکھتے ہیں تو اس کو بھی براؤز کرنا کہتے ہیں۔ جس طرح کسی آڈیو کیسٹ کو سننے کے لیے ٹیپ ریکارڈر کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی ویڈیو فلم کو دیکھنے کے لیے وی سی آر اور ٹی وی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کسی ویب سائٹ کو کمپیوٹر پر دیکھنے کے لیے ویب براؤزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ویب براؤزر ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام ہے جس کی مدد سے ہم ورلڈ وائڈ ویب کی انفارمیشن کو اپنے کمپیوٹر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویب براؤزر ایسے پروگرامز ہیں جن کی مدد سے ہم ویب پیجز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ویب براؤزر بہت سے ہیں، جیسے انٹرنیٹ ایکسپلورر، گوگل کروم، موزیلا فائرفاکس وغیرہ، لیکن ہم انٹرنیٹ ایکسپلورر 11 کو ڈسکس کریں گے۔ ان سب براؤزرز کا بنیادی مقصد ویب پیجز کو کمپیوٹر اسکرین پر دکھانا ہے، لیکن ہر براؤزر مختلف فیچرز فراہم کرتا ہے۔ مثلاً یہ انٹرنیٹ ایکسپلورر 11 کا ویب براؤزر ہے۔ اس میں اس وقت آپ کو ایک ویب پیج نظر آ رہا ہے جس میں ٹیکسٹ اور امیجز وغیرہ شامل ہیں۔ اس ویب پیج کے ٹیکسٹ ڈیٹا اور امیجز میں لنکس بنے ہوئے ہیں، جن پر کلک کرنے سے ان لنکس سے جڑا پیج اوپن ہو جائے گا۔ ویب براؤزر ہمیں اور بھی بہت سے فیچرز پرووائڈ کرتا ہے۔ مثلاً بہت سے براؤزرز میں بک مارک یا فیورٹس کا فیچر ہوتا ہے، جس کی مدد سے ہم اپنے پسندیدہ ویب پیجز کو سیو بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم براؤزر میں مختلف ویب پیجز کو وزٹ کرتے ہیں تو ان تمام وزٹ کیے ہوئے پیجز کا ریکارڈ ہسٹری لسٹ میں سٹور ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فیچرز ہم آگے آنے والے لیسنز میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ انٹرنیٹ ایکسپلورر 11۔ ٹاسک بار سے انٹرنیٹ ایکسپلورر کے آئیکن پر کلک کر کے آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر کو اوپن کر سکتے ہیں۔ یا پھر اسٹارٹ مینیو پر کلک کریں، پھر اپنا ماؤس پوائنٹر آل پروگرامز کے اوپر لے جائیں اور پھر انٹرنیٹ ایکسپلورر کے آئیکن کو کلک کریں۔ اب ہمارے سامنے انٹرنیٹ ایکسپلورر 11 کا براؤزر اوپن ہے۔ اس کے بیسک کمپوننٹس کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے اوپر والی اسٹرپ کو ٹائٹل بار کہتے ہیں۔ ٹائٹل بار کے رائٹ سائڈ پر منیمائز، ریسٹور اور کلوز کے بٹن ہوتے ہیں۔ ان پر کلک کر کے ہم براؤزر کی ونڈو کو منیمائز، میکسیمائز اور کلوز کر سکتے ہیں۔ ٹائٹل بار کے نیچے بنے باکس کو ایڈریس بار کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو کرنٹلی ویب پیج کا URL نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو تبدیل کر کے کسی اور ویب پیج کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایڈریس بار میں URL کو ٹائپ بھی کر سکتے ہیں۔ ایڈریس بار کے ساتھ یہ نیو ٹیب ہے جس میں ہم ایک اور ویب پیج کو اوپن کر سکتے ہیں۔ ایڈریس بار اور نیو ٹیب کے سامنے دائیں طرف یہ 3 آئیکونز نظر آ رہے ہیں۔ پہلا آئیکن ہوم کا ہے، دوسرا آئیکن فیورٹس کا ہے اور تیسرا آئیکن ٹولز کا ہے۔ ان کی تفصیل ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ ایڈریس بار کی بعد والی اسٹرپ کو مینیو بار کہتے ہیں۔ اس میں وہ تمام آپشنز موجود ہیں جن کی مدد سے ہم
ویب پیجز کو کاپی، سیو اور کلوز وغیرہ کر سکتے ہیں۔ یہ فیورٹس بار ہے۔ اس کی مدد سے آپ ٹول بار سے ڈائریکٹ ویب پیجز کو اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل ہم آگے کے لیسنز میں سیکھیں گے۔ براؤزر میں یہ پورشن براؤزر پین کہلاتا ہے۔ بعض براؤزرز میں اس پورشن کو کانٹینٹ ایریا بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو کرنٹ ویب پیج کے کانٹینٹس نظر آتے ہیں، جن میں ٹیکسٹ، امیجز، گرافکس، کلرز، لنکس وغیرہ شامل ہیں۔ ویب ایڈریس، جیسے کسی جگہ جانے کے لیے ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کسی ویب سائٹ کو کھولنے کے لیے بھی ایک ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم ویب ایڈریس یا URL کہتے ہیں۔ URL کا مطلب ہے یونیورسل ریسورس لوکیٹر۔ کسی بھی URL میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ویب سائٹ کس آرگنائزیشن کے بارے میں ہے، یعنی کہ ویب ایڈریس سے مراد وہ ایڈریس ہے جس کی مدد سے ہم ویب سائٹ پر جاتے ہیں یا ویب سائٹ کھولتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہر سائٹ کا ایڈریس مختلف ہوتا ہے۔ عام طور پر URL کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ہم http://www.vu.edu.pk کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا حصہ http:// دوسرا حصہ www.vu.edu.pk۔ پہلا حصہ پروٹوکول کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ویب سائٹ کس پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے اوپن ہوگی۔ آئیے اب ہم انٹرنیٹ میں استعمال ہونے والے پروٹوکول کو سمجھتے ہیں۔ پہلے ہم پروٹوکول کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک کمپیوٹر سے جب کوئی انفارمیشن دوسرے کمپیوٹر پر ایکسچینج ہوتی ہے تو وہ کچھ خاص رولز کے تحت ہوتی ہے۔ ان سیٹ رولز کو پروٹوکول کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ میں مختلف قسم کے پروٹوکول استعمال ہوتے ہیں، جیسے FTP، TCP، IP، HTTP، HTTPS وغیرہ۔ پہلے ہم HTTP کو سمجھتے ہیں۔ HTTP دراصل ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کا مخفف ہے۔ یہ ویب سرور سے ویب پیجز کو ٹرانسفر کرنے کا پروٹوکول ہے۔ HTTP کا بنیادی مقصد ان ویب پیجز کو براؤزر میں دکھانا ہے جن میں ہائپر لنک بنے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی براؤزر میں کوئی URL ٹائپ کرتے ہیں تو اس کے شروع میں HTTP لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویب سرور سے ویب پیجز کو ٹرانسفر کرو جن میں ہائپر ٹیکسٹ، ہائپر میڈیا لنکس وغیرہ ہوں۔ HTTPS سے مراد ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول سیکیور ہے، جس کا بنیادی مقصد ویب سرور سے ویب پیجز کو ٹرانسفر کرنے کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ کی اوتھینٹیکیشن بھی ہے، تاکہ انٹرنیٹ کے ذریعے 2 کمپیوٹرز کے درمیان ایک محفوظ کمیونیکیشن ہو۔ FTP فائل ٹرانسفر پروٹوکول کا مخفف ہے۔ اس پروٹوکول کو استعمال کر کے ہم فائلز کو سرور سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ جس طرح HTTP کی مدد سے ویب سرور سے ویب پیجز کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اسی طرح FTP پروٹوکول کی مدد سے FTP سرور سے فائل کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ FTP سرور انٹرنیٹ پر ایسے کمپیوٹرز ہوتے ہیں جن میں مختلف قسم کی فائلز کو سٹور کیا جاتا ہے۔ یہ سرورز مختلف ڈپارٹمنٹس جیسے کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ مینٹین کرتے ہیں۔ FTP سرورز میں کچھ فائلز ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو کاپی کرنے کے لیے پہلے ان کا خفیہ کوڈ بتانا ہوتا ہے۔ آپ FTP سرور سے مختلف قسم کی فائلز کو کاپی کر سکتے ہیں۔ مثلاً ٹیکسٹ فائل کے ذریعے آپ اخبار، میگزین اور ڈاکیومنٹس وغیرہ
کاپی کر سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ آئی پی ایڈریس یا ڈومین نیم ہوتا ہے۔ ڈومین کیا ہوتی ہے؟ ڈومین دراصل کمپیوٹرز کا گروپ ہوتا ہے جس میں کمپیوٹرز ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور ڈومین نیم بھی آپ کے نام جیسا ہی کسی سائٹ کا نام ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو ان کے نام سے بلاتے ہیں، ایسے ہی ہم سائٹ کو ان کے نام سے اوپن کرتے ہیں۔ آئی پی ایڈریس کو اگر ہم ڈیلی لائف میں دیکھیں تو یہ بھی فون نمبر کے جیسا ہی ایک نمبر ہے۔ یعنی جیسے ایک فون نمبر کسی دوسرے پرسن کا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی انٹرنیٹ پر ہر کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس فرق ہوتا ہے۔ آئی پی ایڈریس کچھ اس طرح کا ہوتا ہے: 203.215.176.42۔ نمبرز کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم ہوسٹ ماسکنگ کر لیتے ہیں۔ یہاں ہم ہوسٹ ماسکنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے موبائل فون کی اگزامپل لیتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کے نمبر کے ساتھ نیم سیٹ کر دیتے ہیں، جیسے 0123123456 کے ساتھ علی لکھ لیا۔ اب آپ کو نمبر یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ موبائل کی ایڈریس بک سے علی نیم نکال کر نمبر ڈائل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی بجائے اس کے کہ سارا آئی پی ایڈریس یاد کیا جائے، ہم اس آئی پی ایڈریس کی ہوسٹ ماسکنگ کر لیتے ہیں اور ورچوئل یونیورسٹی کے آئی پی ایڈریس کی بجائے صرف ہوسٹ نیم یعنی www.vu.edu.pk یاد کر لیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے یاد کرنے میں آسان ہوتا ہے۔ ڈومین نیم میں www ہے، جو کہ ورلڈ وائڈ ویب کا مخفف ہے۔ اس کے بعد اس ویب سائٹ کو بنانے والے کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے۔ جیسے .vu یعنی یہ ویب سائٹ ورچوئل یونیورسٹی نے ڈیزائن کی ہے۔ اس کے علاوہ ڈومین نیمز میں BBC، CNN اور یاہو وغیرہ ہوتے ہیں۔ ڈومین نیم میں وہ حصہ جس میں 3 لیٹرز لکھے ہوتے ہیں وہ ڈومین کی اسپیسیفیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسے .org ایک آرگنائزیشن کو ظاہر کرتا ہے، .edu ایک تعلیمی ادارے کو اور .com ایک کمرشل ادارے کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض ڈومین نیمز کے آخر میں 2 لیٹرز کی ایبریویشن بھی ہوتی ہے۔ یہ کسی ملک کا کنٹری کوڈ ہوتا ہے، جیسے US فار یونائٹڈ اسٹیٹس، UK فار یونائٹڈ کنگڈم اور PK فار پاکستان وغیرہ۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر کچھ مشہور ویب سائٹس کے URL نظر آ رہے ہیں۔ ان میں پروٹوکول اور ویب پیج کے ڈومین نیم لیبلڈ ہیں۔ ہوم پیج۔ جب ہم ویب براؤزر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ویب پیج نظر آتا ہے اسے ہوم پیج یا سٹارٹ پیج کہتے ہیں۔ ہوم پیج دراصل کسی بھی ویب سائٹ کا پہلا پیج ہوتا ہے۔ اس میں اس ویب سائٹ کو مزید ایکسپلور کرنے کے لنکس بنے ہوتے ہیں۔ آئیے اس سیکشن میں ہم ہوم پیج کو دیکھنا یا تبدیل کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم براؤزر کو سٹارٹ کرتے ہیں، جس کا طریقہ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں گوگل کی ویب سائٹ نظر آ رہی ہے، یعنی اس براؤزر